الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمدًا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ألم نشرح لك صدرك ووضعنا عنك وزرك الذي أنقض ظهرك ورفعنا لك ذكرك فإن مع العسر يسرا إن مع العسر يسرا وقال النبي صلى الله عليه وسلم من لزم الاستغفار جعل الله له من كل هم فرجا ومن كل ضيق مخرجا ورزقه من حيث لا يحتسب صدق اللہ العظیم۔ میرے انتہائی واجب الاحترام قابل صد احترام بھائیوں، دوستوں اور بزرگوں، قرآن کریم میں اللہ رب العزت ارشاد فرماتے ہیں فَإِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا إِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا، یقیناً تنگی کے ساتھ آسانی ہے، اور یقیناً تنگی کے ساتھ آسانی ہے۔ فَإِذَا فَرَغْتَ فَانصَبْ، جب آپ فارغ ہو جائیے تو آپ اپنے آپ کو تھکائیے عبادت کے ساتھ، یعنی اعمال میں لگے رہیے۔ وَإِلَىٰ رَبِّكَ فَارْغَب، اور آپ اپنے رب کے ساتھ رغبت رکھیے، لو لگائیے، اپنے رب سے ہی عبادت کا اعمال کا تعلق رکھیے۔ قرآن کریم کی ان آیات میں اللہ رب العزت نے فرمایا کہ ہم نے تنگی کے ساتھ آسانی کو رکھا ہے، یعنی عسر کے بعد یسر آتا ہے۔ تو انسان کی زندگی میں جب بھی کبھی آزمائش آئے، حالات آئیں، مصائب آئیں، تو اس وقت انسان کو مایوس نہیں ہونا چاہیے، ایسے حالات میں اللہ کی طرف رجوع کرنا چاہیے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ان حالات کے بعد انسان کے لیے آسانیوں کو، راحتوں کو لے کر آتا ہے۔ زندگی میں آنے والے حالات، آزمائشیں، مصائب، یہ انسان کے کبھی درجات کی بلندی کا ذریعہ ہوتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ اپنے نیک لوگوں پر، صلحاء پر، عبادت گزاروں پر حالات اور مصائب اس لیے لاتے ہیں تاکہ اللہ ان کے درجات کو بلند فرما دے۔ اور کبھی یہ آزمائشیں اور حالات انسان کے گناہوں کی وجہ سے آتے ہیں۔ وَمَا أَصَابَكُم مِّن مُّصِيبَةٍ فَبِمَا كَسَبَتْ أَيْدِيكُمْ، انسان کو جو مصیبت پہنچتی ہے اس کی بدعمالیوں کی وجہ سے پہنچتی ہے۔ ظَهَرَ الْفَسَادُ فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ بِمَا كَسَبَتْ أَيْدِي النَّاسِ، خشکی میں، تری میں جو بھی حالات ہیں، جو بھی فساد ہے، وہ انسان کے اپنے اعمال کی وجہ سے۔ تو کبھی تو گناہوں کی وجہ سے، اور کبھی یہ حالات اس لیے ہوتے ہیں کہ اللہ بندے کو اپنی طرف متوجہ کرنا چاہتا ہے۔ کبھی کبھی انسان اللہ سے بڑا دور ہو جاتا ہے، مال کی وسعت کی وجہ سے، عہدے اور منصب کی وجہ سے، صحت، جوان نہیں، توانائی کی وجہ سے انسان اللہ کو بھول جاتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ چاہتا ہے کہ میرا یہ بندہ میرے قریب آ جائے۔ تو کبھی بیماری آ جاتی ہے، کبھی اولاد پر کوئی آزمائش آ جاتی ہے، کبھی کوئی مصیبت آ جاتی ہے، یہ انسان کے اللہ کی طرف رجوع کرنے کا ذریعہ بنتی۔ اگر یہ مصائب نہ ہوتے تو انسان دولت میں، صحت میں، فراوانی میں اپنے اللہ کو بھول جاتا۔ حالات ہوتے ہیں تو انسان کو اللہ یاد آتا ہے، بیماری آتی ہے، رجوع اللہ ہوتا ہے، اولاد پر مصائب، آزمائشیں آتی ہیں، اللہ کی طرف رجوع بڑھ جاتا ہے، گھر والوں پر حالات آتے ہیں، انسان کا اللہ کی طرف رجوع بڑھ جاتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے یہ حالات اس لیے رکھے کہ بندہ اپنے رب کے قریب رہے، اللہ کو فراموش نہ کرے۔
تو اس لیے زندگی میں آنے والی آزمائشوں میں مایوس نہیں ہونا چاہیے، گلے شکوے نہیں کرنے چاہیے۔ ہمیشہ انبیاء علیہ السلام، حضرات صحابہ اور صلحاء کی زندگی کو اپنے لیے نمونہ اور آئیڈیل بنانا چاہیے کہ ان کی زندگیوں میں ہم سے زیادہ حالات آئے، مصائب اور تکلیفیں آئیں، لیکن وہ لوگ ثابت قدمی کے ساتھ رہے، رضا بالقضاء، اللہ کے فیصلوں پہ راضی رہے، اور اللہ نے آنے والے حالات میں ان کے لیے آسانیوں کو، راحتوں کو اللہ نے پیدا کر دیا۔ حضرت آدم علیہ السلام بڑی آزمائش آئی تھی ان پر، اللہ رب العزت نے آسانی فرمائی، راحت فرمائی۔ حضرت آدم اور حضرت حوا کا دوبارہ آپس میں تعلق قائم ہوا، اور جو بچھڑ گئے تھے دوبارہ آپس میں ملاپ ہوا۔ اللہ رب العزت کے ہاں ان کی توبہ قبول ہو گئی، دعا فرماتے رہے، اللہ کے ہاں درجہ مزید بلند ہو گیا۔ حضرت نوح علیہ السلام پر آزمائشیں تھیں، 950 سال تک دعوت دیتے رہے، لیکن قوم کے لوگوں میں 80 یا 82 لوگ ایمان لے کر آئے، باقی لوگ ایمان نہیں لائے، مایوس نہیں ہوئے، جس دعوت کے ساتھ بھیجے گئے اس کام میں لگے رہے۔ آج تو ہم کسی کو 2-3 دفعہ دعوت دیں، ساتھی نہ مانے، نہ سمجھے، ہماری دعوت پر نہ آئے، ہم مایوس ہو جاتے ہیں۔ میں نے 2 دفعہ 3 دفعہ اس کو بلایا، نماز کے لیے نہیں آیا۔ حضرت نوح علیہ السلام نے 950 سال دعوت دی، اور 950 سالہ دعوت میں تقریباً 80 افراد ایمان لے کر آئے، لیکن مایوس نہیں ہوئے، اپنی محنت کرتے رہے، آزمائشیں آئیں۔ اللہ نے آنے والے حالات میں آسانیاں پیدا فرمائیں۔ اللہ نے اس پانی میں قوم نوح کو غرق کر دیا، نوح علیہ السلام اور ایمان والوں کو اللہ نے نجات عطا فرمائی۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام آئے، آزمائشیں آئیں، تکلیفیں آئیں، مصائب آئے، آخر میں اللہ رب العزت نے مقام مرتبہ اتنا بلند فرما دیا کہ واتخذ اللہ ابراہیم خلیلا، ہم نے ابراہیم علیہ السلام کو اپنا دوست بنا دیا۔ آنے والی امتوں میں اللہ نے ان کی ایسی مقبولیت کو جاری کر دیا، ہر ایک کہتا تھا ابراہیم علیہ السلام تو ہمارے ہیں۔ یہودی کہتے کہ ہم ابراہیم علیہ السلام کے سنتوں پہ چل رہے ہیں، ہم ان کی پیروی کر رہے ہیں، ملت ابراہیم پہ ہم چل رہے ہیں۔ نصارہ دعویٰ کرتے کہ ہم چل رہے ہیں، مشرکین کہتے کہ ہم چلتے ہیں۔ قرآن کریم میں اللہ رب العزت نے فرمایا، ما کان ابراہیم یہودیا ولا نصرانیا ولکن کان حنیفا مسلما۔ ابراہیم علیہ السلام نہ یہودی تھے، نہ عیسائی تھے، نہ ابراہیم علیہ السلام مشرکین میں سے تھے، ملت ابراہیم پر تھے۔ تو مقصد یہ کہ اللہ نے ایسی عزت محبوبیت عطا فرمائی کہ ہر ایک اپنے آپ کو ابراہیم علیہ السلام کی طرف جوڑتا تھا۔ نوح علیہ السلام پر آزمائش آئی، قوم کے لوگ ایمان نہ لائے اور ایک گناہ میں مبتلا رہے، دعوت دیتے رہے، باز نہ آئے، اللہ کی طرف سے عذاب آیا، کوئی بھی باقی نہ بچا سوائے ایمان والوں کے۔ اللہ نے پتھروں کی ان پر بارش کر دی۔ تو میں عرض کر رہا تھا، ہر ایک انبیاء علیہ السلام پر بھی آزمائش آئی، اللہ نے تکلیف کے بعد راحتیں اللہ لے کر آیا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام آزمائش تھی، رب العالمین کی طرف سے آسانیاں پیدا ہوئیں۔ ابتدا میں کتنی آزمائش کہ بچے پیدا ہو رہے ہیں، ذبح ہو رہے ہیں، اور اللہ رب العزت نے موسیٰ علیہ السلام کی پرورش کی ہی فرعون کے گھر میں، بتانا چاہا کہ اصل اللہ کی قدرت ہے کہ فرعون قتل کرنا چاہ رہے اور اللہ بچانا چاہ رہے ہیں۔ فرعون کے گھر میں اللہ نے موسیٰ علیہ السلام کی پرورش کی۔ جس پانی میں اللہ نے فرعون کو غرق کیا، اسی پانی سے اللہ نے موسیٰ علیہ السلام کو نجات دی۔ معلوم ہوا اصل تو اللہ کا حکم ہے، ورنہ وہی پانی تھوڑی دیر پہلے اس میں راستے بن جاتے، موسیٰ علیہ السلام اور ایمان والے انہی راستوں سے گزر جاتے، اور جب فرعون اور اس کے حواریین آتے ہیں تو وہی پانی مل جاتا ہے اور اسی پانی میں غرق ہو جاتے ہیں۔ اصل چیز اللہ کا حکم ہے۔ میں بتانا چاہ رہا تھا، آزمائشیں انبیاء علیہ السلام پر بھی آئیں۔ حضرت یونس علیہ السلام پیغمبر ہیں، 40 دن مچھلی کے پیٹ میں رہے ہیں، کتنی بڑی آزمائش تھیں۔
آزمائش بھی سمندر میں بھی اندھیرا، پانی کے نیچے تہ میں بھی اندھیرا، مچھلی کے پیٹ میں بھی اندھیرا، فنادا فی الظلمات اللہ الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین۔ ان سب اندھیروں میں حضرت یونس علیہ السلام پکارتے تھے، پاک ہے اللہ تیری ذات، ہر عیب سے، اولاد سے، نقص سے پاک ہے، یقیناً میں ہی اپنے اوپر ظلم کرنے والا ہوں۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر بھی بڑی آزمائشیں آئیں، زندگی میں حالات آئے۔ 3 سال شیب ابی طالب میں آپ محصور رہے، 2 پہاڑوں کے درمیان جگہ تھی، حضور نے وہیں اپنے ایام گزارے۔ آپ کی زندگی میں 3 بیٹوں کا انتقال ہو گیا، آپ کی زندگی میں آپ کی 3 بیٹیوں کا انتقال ہو گیا، حضرت رقیہ، حضرت ام کلثوم، حضرت زینب۔ آپ کی زندگی میں رفیق حیات حضرت ختیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا انتقال ہو گیا۔ سب سے پہلے ایمان لانے والی، اسلام کی آبیاری کے لیے سب کچھ قربان کر دینے والی، کائنات میں جن کے لیے اللہ کا سلام آیا وہ حضرت ختیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ اپنا سارا مال اسلام پہ لوٹایا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلی دی، واللہ لا یخزیک اللہ ابدا انک لتصل الرحم وتحمل الکل وتکسب المعدوم وتقر الضیف وتعین علی نوائب الحق۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر وحی آئی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کانپ رہے تھے، جسم پہ کپ کپی طاری تھی، اس لیے کہ وحی کا تو بہت بڑا بوجھ ہوتا ہے۔ جبرائیل امین کو اصلی صورت میں دیکھا تھا، قرآن کریم کی ابتدائی آیات سورہ اقرأ کی نازل ہوئی تھیں، تو جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم گھر آئے تو اس وقت حضرت ختیجہ نے آپ کو تسلی دیتے ہوئے یہ کلمات ارشاد فرمائے، اللہ آپ کو رسوا نہیں کرے گا، یقیناً آپ صلہ رحمی کرتے ہو، بوجھ اٹھاتے ہو، مصائب پریشانیوں میں غریبوں کے ساتھ، ناداروں کے ساتھ تعاون کرتے ہو، مہمان نوازی کرتے ہو، اللہ آپ کو رسوا نہیں کرے گا۔ تو حضرت ختیجہ کا انتقال بھی زندگی میں ہوا، غمخوار چچا ابو طالب کا انتقال بھی 3 دن کے بعد ہوا۔ تو زندگی میں بڑے حالات آئے، لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان تمام آزمائشوں کے ساتھ آپ نے دین کو آنے والی امت تک پہنچایا۔ آج ہم دعوت کے لیے جائیں، ساتھی گلاب کی پتیاں ڈال کے، ہار ڈال کر استقبال کرتے ہیں۔ امام الانبیاء طائف میں دعوت کے لیے گئے، اتنے پتھر مارے گئے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لہو لوہان ہو گئے۔ احد میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دندان مبارک شہید ہو گئے، خود کی کڑیاں رخساروں میں لگ گئیں، آپ کے چہرہ انور سے خون بہنے لگ گیا۔ تو آزمائشیں تو آپ پر بڑی آئیں، لیکن آپ دین کو امت تک پہنچا کر چلے گئے۔ حجۃ الوداع کے خطبے میں فرمایا، سب صحابہ موجود تھے، کم و بیش 1 لاکھ سے زائد صحابہ تھے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کیا میں نے دین پہنچا دیا؟ سب نے فرمایا، یا رسول اللہ آپ نے دین پہنچا دیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے آسمان کی طرف نظر ڈالی اور فرمایا، اللہم اشہد، اللہم اشہد، اللہم اشہد، یا اللہ تو گواہ رہنا، یا اللہ تو گواہ رہنا، اے اللہ تو گواہ رہنا، میں نے دین پہنچا دیا۔ فَلْيُبَلِّغُ الشَّاهِدُ الْغَائِبُ، اب جو موجود ہیں اس کی ذمہ داری ہے آنے والی نسلوں تک اس دین کو پہنچانا۔ تو حضور قربانیاں دے کر دین پہنچا گئے۔ تو میں عرض کر رہا تھا، آزمائشیں اور حالات حضرات انبیاء علیہ السلام کی زندگیوں میں بھی آئے، حضرات صحابہ پر بھی آئے، لیکن اللہ تکلیف کے بعد راحت لاتا ہے۔ پریشانی آ جائے اللہ تعالیٰ آسانیاں لے کر آتا ہے۔ ایسے حالات میں اللہ کی طرف رجوع ہو، انسانوں کی طرف نہ دوڑے۔ یہ عامل، یہ ڈاکٹر، یہ طبیب، یہ حکیم ہماری طرح انسان ہے، مجبور ہے، بے بس ہیں۔ سب سے پہلے اللہ کی طرف رجوع ہو، اللہ کی طرف رجوع۔ 2 رکعت صلاۃ الحاجت، انسان اپنے گناہوں پر ندامت کے آنسو بہائے، اللہ کے سامنے استغفار کرے، حسب ضرورت جتنا ہو سکے صدقہ دے، پھر اس کے بعد علاج معالجہ کرے، تو اللہ کی غیبی نصرت اور مدد رہتی ہے۔ حضرات صحابہ پر بھی آزمائشیں آئی، اللہ نے مقام بھی دیا۔ حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کتنی آزمائشیں تھیں، گلے میں رسی ڈال کر گھسیٹا جاتا تھا، تپتی ہوئی گرمی ہوتی، حضرت بلال کو لٹا دیا جاتا اور ایک آدمی سینے پہ چڑھ جاتا۔ حالات آئے، تکلیفیں آئیں، اللہ نے پھر حضرت بلال کو عزت بھی کتنی دی ہے۔ رسول اللہ
اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے مؤذن رہے ہیں، حضور کے دور میں آذان دینے والے تھے۔ اللہ نے مقام دیا، فرمایا بلال میں نے خواب دیکھا، میں نے تمہاری قدموں کی آہٹ کو جنت میں اپنے سے آگے محسوس کیا ہے۔ بلال کون سا عمل کرتے ہو؟ حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا یا رسول اللہ، جب بھی وضو کرتا ہوں 2 رکعت نماز پڑھتا ہوں، جب بھی وضو کرتا ہوں وقت موجود ہوتا ہے 2 رکعت نماز پڑھتا ہوں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا شاید اللہ نے اس عمل پر تمہیں یہ مقام دیا ہو، یعنی تحیۃ الوضو کا اہتمام تھا، قربانیاں تھیں، اللہ نے مرتبہ عطا فرمایا۔ تو حضرات صحابہ کی زندگی میں بھی حالات آئے، اللہ تعالیٰ نے ان تنگیوں کے بعد ان کے لیے اللہ راحتوں کو لے کر آیا۔ حضرت شریک رضی اللہ تعالیٰ عنہ صفت الصفوہ میں اسد الغابہ میں ان کا واقعہ ہے۔ حضرت شریک کو ان کے جو آقا تھے باندھ دیتے تھے، ہاتھ بھی باندھ دیتے، جسم بھی باندھ دیتے، سواری پہ بٹھاتے باندھا ہوا ہوتا تھا، اور جب گرمی ہوتی نیچے اتار کر گرمی میں ریت پہ لٹا دیتے۔ ایک دن حضرت شریک رضی اللہ تعالیٰ عنہ سخت گرمی میں پیاسی تھیں اور یہ لوگ پانی نہیں پلا رہے تھے۔ اللہ سے دعا کی کہ یا اللہ پیاس کی شدت ہے، مولا کریم تو مجھے پانی پلا۔ اچانک کسی نے سر کے نیچے ہاتھ رکھا، حضرت شریک کو بٹھایا، پانی کا ایک ڈھول تھا اور پلایا۔ فرمایا میں پیتی رہی، سیر ہو کے پی لیا، جو پانی بچ گیا وہ جسم پہ گر گیا تاکہ جسم کو ٹھنڈک محسوس ہو جائے، کپڑوں پہ بھی پانی گرا۔ اب اطمینان سے لیٹ گئیں، جب ان کے آقا آئے سب نے دیکھا جسم پہ پانی، کپڑوں پہ پانی۔ کہا بھئی اس کو کس نے کھولا؟ تو کہا تجھے کس نے کھولا؟ کہا کسی نے نہیں کھولا۔ کہا تجھے پانی کس نے پلایا؟ کہا میرے اللہ نے پانی پلایا۔ کہا اللہ نے کیسے پلایا؟ تیرے تو ہاتھ بندھے، پاؤں بندھے۔ کافر تو اسباب کو دیکھتا ہے، مسلمان کی نظر مسبب الاسباب پہ ہوتی ہے۔ کہا کیسے پانی پیا؟ ہاتھ بندھے ہوئے، پاؤں بندھے ہوئے، کس نے پانی پلایا؟ کہا میں نے اللہ سے دعا کی تھی، میرے اللہ نے مجھے پانی پلایا۔ انہوں نے کہا ہم اپنے مشکیزوں کو دیکھتے ہیں، شاید تو نے ہمارے مشکیزوں سے پانی پیا ہو۔ سب گئے اپنے مشکیزوں کو کھول کر دیکھا، سب بھرے ہوئے تھے، کسی میں پانی کم نہیں ہوا تھا۔ یہی بات ان سب کے ایمان لانے کا سبب بن گئی کہ واقعی شریک کا رب سچا رب ہے، کہ جس نے انہیں یہاں تنگی اور تکلیف میں ان کے لیے پانی کا انتظام کیا۔ تو میں عرض کر رہا ہوں اللہ قرآن میں فرما رہا ہے فَإِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا، اللہ تنگی کے بعد راحت لاتا ہے، تکلیف اور آزمائش کے بعد اللہ تعالیٰ سہولتیں اور آسانیاں اللہ پیدا کرتا ہے۔ حضرت زنیرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ باندھی تھیں، ابو جہل بدبخت نے ایک دفعہ سر پہ مارا تو زور سے مارنے سے آنکھوں کی بینائی چلی گئی۔ اب وہ تانے دیتا تھا کہ تو نے ہمارے معبودوں کو چھوڑا، لات منات کو، اس لیے تو نابینا ہو گئی، آج بھی تو اس کی عبادت پر آ تو ٹھیک ہو جائے گی۔ فرمایا نہیں، میرا اللہ مجھے صحت دے گا۔ سجدے میں گئی، اللہ کے سامنے روئیں، اللہ سے مانگا یا اللہ یہ تانے دیتا ہے، میں تیرے ہر فیصلے پہ راضی ہوں، لیکن یہ کہتا ہے تو نے ہمارے معبودوں کو برا بھلا کہا، اس لیے تو نابینا ہے، یا اللہ مجھے بینائی عطا فرما۔ اللہ سے رو رو کے مانگا، سجدے میں رو رہی ہیں، سر اٹھایا، اللہ نے بینائی کو لوٹا دیا۔ نابینا تھیں، اللہ نے بینائی لوٹا دی۔ تو میں عرض کر رہا ہوں اللہ تکلیف کے بعد راحت لاتا ہے، عسر کے بعد یسر ہے۔ اس لیے زندگی میں جب کبھی حالات آئیں انسان اللہ کی طرف رجوع کر دے، اللہ کی طرف رجوع ہوگا، اللہ آنے والے وقت کو بدلے گا، مصائب اور پریشانیاں دور ہوں گے۔ شاید یہ کبھی مصائب ہماری درجات کی بلندی کا ذریعہ ہوتے ہیں، کبھی ہمیں اللہ کے قریب کرنے کے لیے آتے ہیں، کبھی انسان اللہ کو بھول جاتا ہے، دنیا میں اتنا منہمک ہو جاتا ہے، اپنے رب کو فراموش کر دیتا ہے۔ زندگی کے حالات انسان کو اللہ کے قریب کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کس طرح حالات پیدا کرتا ہے؟ علامہ تنوخی رحمۃ اللہ علیہ کی ایک کتاب ہے الفرج بعد الشدہ، اس میں انہوں نے ایک واقعہ لکھا۔ خلیفہ مہدی سویا ہوا تھا، اچانک آدھی رات کو اٹھ گیا، اپنے خادم خاص کو بلایا اور اس سے کہا تم جاؤ جیل میں، اور ایک سید خاندان کا ہے اور فلاں نوجوان ہے، یہ اس کا نام ہے، تم جاؤ اس سے پوچھو، اگر وہ رہنا چاہے تو تم اس کو یہیں ٹھہرا دو، ان کو کھانا پینا اچھا دو، ان کا خیال کرو، اگر وہ جانا چاہے تو جو مانگے اس کو ضرورت کا سامان بھی دو، دراہم دو، دینار دو، اچھی سواری دو، ہمارے محل میں رہنا چاہے اس کو لے کر آؤ، ہمارے محل میں ٹھہرا دو، جاؤ جس طرح بھی ہو ابھی ابھی جاؤ۔ اس نے کہا بادشاہ سلامت، آدھی رات گزر گئی، اندھیرا ہے،
قیدی بھی سارے سوئے ہوئے ہوں گے تو میں صبح چلا جاؤں گا۔ خلیفہ مہدی نے اس کے سر پہ ہاتھ رکھ کر اس کو قسم دی کہ تم نے ابھی جانا ہے، ابھی جانا ہے، صبح کا انتظار نہیں کرنا۔ وہ کہتا ہے آج سے پہلے کبھی خلیفہ نے مجھے قسم نہیں دی تھی، کبھی اتنی تاکید نہیں کی تھی، آج اتنی کی تو میں نے کہا ٹھیک ہے میں چلتا ہوں۔ تو کہا میں جیسے گیا سارے قیدی سوئے ہوئے تھے تو میں نے دروازہ کھولا تو میں نے دیکھا جس قیدی کا نام لیا تھا اور اس کا حلیہ بتایا تھا وہ قیدی نماز پڑھ رہا تھا، وہ جیل میں نماز پڑھ رہا تھا، اللہ کے سامنے رو رہا تھا، آنسو بہہ رہے تھے۔ باقی قیدی جیل میں سوئے ہوئے تھے۔ یہ قریب جا کر بیٹھ گیا، اس کی نماز ختم ہوئی۔ کہا میں بادشاہ کا قاصد ہوں، خلیفہ مہدی نے بھیجا ہے، تمہاری مرضی ہے، تم رہنا چاہو تو بادشاہ کے محل میں رہو، تمہارا کھانا پینا خرچہ ضروریات بادشاہ کی طرف سے ہوں گی، اگر تم گھر جانا چاہو میں تمہیں تیز رفتار سواری بھی دوں گا، خرچہ بھی دوں گا، دراہم دینار بھی، تمہاری مرضی ہے کیا چاہتے ہو۔ انہوں نے کہا میں گھر جانا چاہتا ہوں، میرے بچے گھر میں ہیں، پریشان ہوں گے، غمگین ہوں گے، آپ مجھے گھر جانے دو۔ تو انہوں نے بہترین گھوڑے کی سواری دی، دراہم دینار زاد راہ خرچہ دیا، سب اس کے حوالے کیا۔ لیکن یہ کہتے میں نے اس نوجوان سے پوچھ لیا کہ آج سے پہلے کبھی ایسا نہیں ہوا کہ بادشاہ آدھی رات کو جاگا ہو اور اس نے قسم دے کر کہا ہو کہ ابھی جاؤ، پہلی دفعہ ایسا ہوا ہے، آپ بتاؤ آپ کی زندگی کا کوئی ایسا عمل ہوگا۔ اس نوجوان نے کہا میں تو گناہ گار ہوں، میں درود شریف پڑھتا رہا، دعا کرتا رہا، دعا کرتے کرتے میری آنکھ لگ گئی، خواب میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت ہوئی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اٹھو اور اللہ سے مانگو، اللہ تمہاری رہائی کے اسباب پیدا کر دے گا۔ کہا میری آنکھ کھلی اور میں نے نماز کی نیت باندھ دی، اللہ کے سامنے دعا کر رہا تھا۔ اب انہوں نے اس کو رہا کیا، مہدی کے پاس پہنچے، مہدی انتظار میں بیٹھا ہوا تھا۔ خلیفہ مہدی نے کہا کیا ہوا؟ کہا بادشاہ سلامت۔ اس نے کہا میں گھر جانا چاہتا ہوں، تو میں نے اس کو سواری دے کر دراہم دینار دے کے رخصت کر دیا۔ خلیفہ مہدی خوش ہو گیا، کہا تم نے بہت اچھا کیا، اکرام کیا، انعام دیا۔ پھر یہ کہتے ہیں میں نے خلیفہ سے کہا آپ کو کیسے پتہ چلا کہ یہاں ایک قیدی ہے اور وہ قید ہے اور آپ نے آدھی رات مجھے کہا ابھی جاؤ اس کو رہا کرو، کبھی اس سے پہلے آپ نے نہیں کہا؟ حضرت بات کیا ہے؟ بادشاہ خلیفہ مہدی نے کہا میں سویا ہوا تھا، خواب میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت ہوئی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم نے جس کو گرفتار کیا اس کا قصور کوئی نہیں، بے قصور ہے، مظلوم آدمی ہے ہمارے خاندان کا، اور تم نے اس کو بے گناہ قید کیا ہوا ہے، جاؤ اس کی رہائی کا انتظام کر دو۔ کہتے جیسے میں نے خواب دیکھا تو گھبرا کے میں اٹھ گیا ہوں، اس سے پہلے کبھی ایسا خواب نہیں دیکھا تھا، اس لیے میں نے تمہیں قسم دی تھی کہ صبح ہونے سے پہلے یہ قیدی رہنا چاہے تو اس کو بادشاہ کے محل میں رکھنا، اگر یہ جانا چاہے اس کو سواری دراہم دینار دے کر عزت سے رخصت کر دینا۔ واقعہ سنانے کا مقصد جب اللہ کی طرف رجوع ہوتا ہے اللہ اسباب یوں بناتا ہے، خلیفہ وقت کو خواب آتا ہے اور وہ اٹھ کر اپنے قاصد کو بھیجتا ہے، صبح کی کرنیں شروع ہونے سے پہلے اللہ اس مسافر کو اپنے گھر پہنچا دیتا ہے۔ یہ اللہ کی قدرت ہے، اللہ کی طاقت ہے۔ آج مسلمان اللہ سے تعلق کمزور ہو گیا، حالات مصائب آئے، رجوع اللہ کم ہو گیا۔ جب سے مسجدیں خالی ہو گئیں ہسپتال بھر گئے، جس ہسپتال میں جاؤ جی بیڈ خالی نہیں، جس ہسپتال میں جاؤ آپریشن کی جگہ خالی نہیں، اچھے ڈاکٹر سے نمبر لو 2 مہینے بعد کا نمبر آ رہا ہے، ہسپتال بھر گئے، بازار بھر گئے، سڑکیں بھر گئی، خدا کے گھر خالی ہو گئے۔ اس وجہ سے آج حالات آ گئے۔ صحابہ اور سلف کے دور میں اللہ کے گھر آباد تھے۔ جب مسجدیں آباد ہوں گی اللہ در در کے ٹھوکریں نہیں کھلائے گا، اللہ رسوا نہیں کرے گا، اللہ پریشان نہیں کرے گا۔ آج تعلق کمزور ہوا انسان پر، حالات، آزمائشیں، مصیبتیں آنا شروع ہو گئی۔ تو میں عرض کر رہا تھا اللہ تنگی کے بعد راحت لاتا ہے، ادھر انسان کا رجوع ہوگا ادھر اللہ کی مدد آ جائے گی۔ حافظ ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ کی کتاب البدایہ والنہایہ، اس میں انہوں نے واقعہ لکھا، بخت نصر ایک بادشاہ گزرا ہے، بڑا ظالم بادشاہ تھا۔ وقت کے پیغمبر حضرت دانیال علیہ السلام کو اس نے بڑی بربریت اور ظلم کے ساتھ تکلیفیں دیتا ایک کنویں میں قید کر دیا۔ ایک گہرا کنواں تھا، اسی کنویں میں وقت کے پیغمبر حضرت دانیال علیہ السلام کو ڈال دیا۔
اسی کنویں کے اندر قید ہیں، کھانا پینا ان کا بند کر دیا، معمولی سا کھانا دیتے کہ صرف حیات رہے۔ تو بڑی آزمائش کے دن تھے۔ اب حضرت دانیال علیہ السلام کو جیسے کنویں میں ڈالا ہے، اب کھانے کا وقت ہوا ہے۔ دوسرے پیغمبر تھے اس دور کے، حضرت آرمیہ علیہ السلام، اللہ رب العزت نے انہیں حکم دیا کہ حضرت دانیال کے لیے کھانا بناؤ۔ انہوں نے کھانا تیار کر دیا۔ فرمایا یا اللہ میں کیسے پہنچوں گا، میں یہاں شام میں، وہ عراق میں، اتنی دور جگہ، تو میں کیسے پہنچوں گا؟ فرمایا آپ تیار کرو۔ کھانا تیار کیا، اللہ نے ہوا کو حکم دیا، ہوا حضرت آرمیہ کو کھانے سمیت یہاں سے لے کر عراق پہنچ گئی۔ آج جیسے جہاز میں ہم جاتے ہیں یہاں سے سعودیہ 4 گھنٹے میں پہنچتے ہیں، یہ انسان کا بنایا ہوا ایک آلہ ہے اور وہاں خدا کی قدرت ہے۔ اللہ نے ہوا کو حکم دیا، جس ہوا میں حضرت سلیمان علیہ السلام کا تخت چلتا تھا کہ جس پر انسان بھی، جنات بھی، پرند بھی ہوتے، کرسیاں لگی ہوتی، سلیمان علیہ السلام کا تخت ہواؤں میں اڑتا تھا۔ ادھر اللہ نے ہوا کو حکم دیا، حضرت آرمیہ کھانے سمیت وہاں کنویں کے بالکل منڈیر پر پہنچ گئے۔ اب انہیں جگہ تو پتہ نہیں تھی کہ دانیال علیہ السلام کس کنویں میں قید ہیں، یہ کہاں تلاش کریں گے۔ اللہ نے ہوا کو حکم دیا، ہوا اسی کنویں کے قریب لے کر آئی۔ اب حضرت آرمیہ نے سلام کیا، حضرت دانیال علیہ السلام نے جواب دیا، پوچھا کون ہو، تعارف کرایا، پہچان گئے ان کو۔ فرمایا کیسے آنا ہوا؟ کہا اللہ کا حکم تھا آپ کے لیے کھانا لے کر آؤں، میں نے آپ کے لیے کھانا بنایا ہے، میں یہ نیچے آپ کی طرف یہ کھانا ڈھول میں رکھ کر کنویں میں نیچے اتار رہا ہوں۔ ڈھول میں کھانا رکھا، ضرورت کی جتنی چیزیں تھیں ساری جیسے نیچے اتاری، دانیال علیہ السلام کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ فرمایا الحمدللہ الذی لا ینسا من ذکرہ، تمام تعریفیں اس اللہ کے لیے جو اللہ کو یاد رکھے اللہ اس کو کبھی نہیں بھولتا۔ تمام تعریفیں اس اللہ کے لیے، الحمدللہ الذی لا ینسا من ذکرہ، جو اللہ کو یاد رکھے اللہ اس کو نہیں بھولتا۔ فرمایا تمام تعریفیں اس اللہ کے لیے جہاں انسانوں سے امیدیں ٹوٹ جائیں وہاں اللہ کی مدد آتی ہے۔ تمام تعریفیں اس اللہ کے لیے جو اللہ پہ بھروسہ کر دے اللہ اس کو ایک لمحے کے لیے غیر اللہ کے حوالے نہیں کرتا۔ نبی کا ایمان تو بڑا طاقتور ہوتا ہے، غیر اللہ پہ لمحے کے لیے نظر نہیں جاتی۔ فرمایا تمام تعریفیں اس اللہ کے لیے جو اللہ پہ بھروسہ کر دے وہ خدا ایک لمحے کے لیے اس کو غیر اللہ کے حوالے نہیں کرتا۔ بخت نصر سمجھتا تھا یہ بھوک پیاس سے مر جائیں گے، اللہ نے فرمایا میں کھانے کے لیے انتظام کروں گا، کسی عام آدمی کے ذریعے نہیں، وقت کے پیغمبر کے ذریعے۔ میں بتانا چاہ رہا ہوں عسر کے بعد یسر ہے، آزمائش کے بعد اللہ راحت لاتا ہے۔ انسان کا ادھر رجوع ہوگا ادھر اللہ کی مدد آئے گی۔ آج سب سے اہم بات، ہمارا تعلق کمزور ہو گیا، ہم نے سمجھا ہمارے حالات درست ہوں گے مال سے، مال سے درست نہیں ہوتے۔ یہی مال قارون کے زمین میں دھنسنے کا ذریعہ بنا۔ ہاں اگر مال خیر کے راستے میں خرچ ہو جائے تو وہ مال حضرت عثمان بن عفان کا، وہ مال عبد الرحمن ابن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا، وہ مال ان کو جنت لے کر گیا۔ جس مال سے اللہ کا حق نہیں ادا کیا وہ مال زمین میں دھنسا گیا۔ مال سے حالات نہیں بدلیں گے، حالات اللہ کے تعلق سے بدلیں گے۔ ادھر انسان کا تعلق مضبوط ہوگا، رب العالمین جو مانگیں گے اللہ عطا فرمائے گا۔ امام ابو قلابہ رحمۃ اللہ علیہ بہت بڑے محدث ہیں، علامہ تنوخی نے ان کا واقعہ لکھا الفرج بعد الشدہ میں۔ گھر کے حالات ایسے ہوئے، تنگ دستی آ گئی، کھانے پینے کے لیے کچھ موجود نہیں، اہلیہ نے کہا گھر میں تو کچھ نہیں، فرمایا اللہ مدد کرے گا۔ بڑی تیز بارش ہو رہی تھی، امام ابو قلابہ گھر کی چوکھٹ کے باہر آئے ہیں، ذکر کر رہے ہیں، فرماتے میں سوچ رہا تھا، اللہ سے مانگ رہا تھا یا اللہ تو اسباب پیدا فرما، لیکن دل میں خیال آیا اتنی تیز بارش ہے کیسے حالات میرے لیے بہتر ہوں گے۔ اچانک دیکھا ایک خاتون ایک اونٹنی کی سواری پہ آ رہی ہے، تیز بارش میں آ رہی ہے، اس نے مسئلہ پوچھنا تھا۔ لوگوں سے پوچھتے امام ابو قلابہ کا گھر کہاں ہے، پوچھتے پوچھتے پہنچ گئی۔ امام ابو قلابہ سے مسئلہ پوچھا، حضرت نے مسئلے کا جواب دیا، تو انہوں نے کہا یہ میری طرف سے ہدیہ ہے، تو میرے دل میں آ رہا تھا میں آپ کے گھر ہدیہ لے کر جاؤں، تو اس نے وہ ہدیے کی تھیلی دی، حضرت نے کھولی تو اس میں 30 دینار اشرفیاں سونے کی موجود تھی۔ امام ابو قلابہ کی آنکھوں میں آنسو آ گئے، یا اللہ تو بڑا قدردان ہے۔ ادھر میرا رجوع ہوا اور تیز بارش میں جس میں کوئی گھر سے نہیں نکلتا، اللہ نے اس وقت میں سونے کی اشرفیاں گھر کے چوکھٹ پہ پہنچا دی۔
اللہ کی نظر میں دنیا کی حیثیت کوئی نہیں ہے، لیکن مسلمان نے دنیا کو مطمع نظر بنایا، صبح سے شام تک دنیا کے پیچھے لگا، اس لیے اللہ کی نظر میں ہم گر گئے۔ جب تک اللہ سے تعلق مضبوط تھا، صحابہ کا، سلف کا، اللہ کی مدد ساتھ تھی۔ 3 محدثین نے، امام ذہبی رحمہ اللہ متوفی 748 ہجری تذکرۃ الحفاظ میں واقعہ لکھا، 3 جلیل القدر محدث حدیثیں لکھ رہے تھے مسجد نبوی میں، ایک امام طبرانی رحمۃ اللہ علیہ، ایک امام ابو الشیخ اصبہانی رحمۃ اللہ علیہ، ایک امام ابن المقری رحمۃ اللہ علیہ، تینوں بڑے پائے کے محدث جلیل القدر عالم گزرے، حدیثیں لکھ رہے مسجد نبوی میں اپنی اپنی سند کے ساتھ۔ اس دور میں لکڑی کا قلم تھا، دیے کی روشنی تھی، چٹائیوں پر بیٹھ کر احادیث کو لکھا جاتا تھا۔ اتفاق سے ایک دن گزرا کھانے کو کچھ نہیں، دوسرا دن گزرا کھانے کو کچھ نہیں، یہ تینوں محدثین نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے روضے پر آئے اور آ کر دعا کی اللہ سے، یا اللہ ہم یہ خدمت جو کر رہے ہیں اگر تیری بارگاہ میں قبول ہے، مولا کریم تو ہمارے لیے انتظام فرما دے، ہم مخلوق میں کسی کے سامنے ہاتھ نہیں پھیلا سکتے۔ ادھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے روضے پہ حاضری، حضور کے روضے پر سلام بھیجا، اللہ سے دعا کی، واپس آئے، اپنی اپنی نشستوں پر بیٹھ کر اپنی حدیثیں لکھ رہے۔ تھوڑی دیر گزری، مدینہ کا ایک بڑا مالدار رئیس آدمی تھا، اپنے خادموں کے ساتھ کھانا لے کر، پھل فروٹ لے کر مسجد نبوی میں داخل ہوا، جہاں کی خواب میں نشاندہی کی گئی وہاں آیا۔ اب پوچھ رہا تھا قریب پہنچ کر، امام ابن المقری کون ہے، امام ابو الشیخ اصبہانی کون ہے، امام طبرانی کون ہے؟ لوگوں نے بتایا یہ 3 محدثین جو بیٹھے حدیثیں لکھ رہے یہی ہیں۔ وہ ان کے پاس گیا، قریب میں دسترخوان بچھا کر سب کو کھانا کھلایا۔ وہ سب حیرت میں پڑ گئے، بھئی اس کو کس نے بتایا؟ پوچھا بھئی تجھے کیسے پتہ چلا کہ ہم لوگوں نے کھانا نہیں کھایا اور تو نے رنگ رنگ قسم کے کھانے بنوا دیے؟ اس نے کہا میں سویا ہوا تھا، خواب میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت ہوئی، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میرے روزے کے قریب بیٹھے 3 محدثین میری حدیثوں کو لکھ رہے ہیں، 2 دن سے انہوں نے کھانا نہیں کھایا، ان کے کھانے کا انتظام کرو۔ فرمایا تم نے تو ہماری شکایت امام الانبیاء کو لگائی، مسکراتے ہوئے کہا۔ پھر انہوں نے کھانا رکھا، تینوں محدثین کو کھانا کھلایا، کہا جب تک آپ خدمت کرو گے آپ کی خدمت میں کروں گا انشاءاللہ۔ میرا واقعہ سنانے کا مقصد، اللہ کی مدد آج بھی ہے، مسلمان کا تعلق کمزور ہوا، اللہ بادشاہوں کو خدمت میں لگا رہا ہے، اللہ تنگ دستوں کے ذریعے نہیں، وقت کے بادشاہوں کے ذریعے اللہ خدمت دلا رہا ہے۔ جتنا اخلاص ہوگا، تقوی ہوگا، تعلق مع اللہ کمزور پکا ہوگا، اللہ سے یقین کی پختگی ہوگی، اللہ کی مدد نصرت بھی اسی طرح ہوگی۔ آج حالات کہیں آ رہے ہیں تو یہ ہمارے گناہوں کی وجہ سے آ رہے ہیں، تو ایسے وقت میں اللہ کی طرف رجوع ہو، اللہ تعالیٰ عسر کے بعد یسر لائے گا، تکلیفوں کے بعد آسانیاں آتی ہیں۔ صحیح بخاری کی روایت ہے، ام المومنین حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس ایک خادمہ تھی، سیافام باندھی تھی، وہ جب بھی آتی تھی ایک شعر پڑھتی تھی، وَيَوْمَ الْوِشَاحِ مِن تَعَجِيبِ رَبِّنَا أَلَا إِنَّهُ مِن بَلْدَةِ الْكُفْرِ أَنْجَانِ۔ یہ شعر پڑھتی تھی، ہار والے دن کا قصہ بڑا تعجب انگیز ہے کہ میرے رب نے مجھے کفر کے شہر سے نجات دی۔ ام المومنین حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا تو ہر دن یہ شعر پڑھتی ہے، اس کا مطلب اور مفہوم کیا ہے؟ تو اس نے واقعہ سنایا۔ اس سیافام باندھی نے کہا پہلے میں کسی اور کے ہاں تھی، میں خادمہ تھی، دن بھر ان کے کام کاج کرتی تھی، تو میرا کام تھا میں بچوں کو بھی لے کے جاتی قضائے حاجت کے لیے۔ تو ایک دفعہ ایک بچی تھی، 7-8 سال عمر تھی، اس بچی کے گلے میں سونے کا ہار تھا، لیکن وہ ہار سرخ چمڑے میں لپٹا ہوا تھا، اوپر سرخ چمڑا تھا، اندر سونے کا ہار تھا۔ تو میں جب بچی کو قضائے حاجت کے لیے باہر لے کر گئی، اس دور میں بیت الخلاء گھروں میں موجود نہیں ہوتے تھے، تو کہا جب میں باہر لے کر گئی تو کہیں اس کا ہار ٹوٹ کے گر گیا، تو مجھے پتہ نہ چلا۔ جب میں گھر واپس لے کر آئی، اس کی والدہ نے دیکھا کہ بچی کے گلے میں ہار نہیں، تو انہوں نے کہا لگتا ہے اسی خادمہ نے چوری کیا ہوگا۔ تو اب انہوں نے کہا بھئی تو چور ہے، جلدی ہار لا سونے کا ورنہ ہم تجھے سزا دیں گے۔ اب گھر کے مرد بھی اکٹھے ہو گئے اور سب نے اس کو برا بھلا کہنا شروع کر دیا۔ عورت کہتی میں نے نہیں چوری کیا، وہ تسلیم نہ کرتے۔ اب انہوں نے ان کی تلاشی لی تو ہار نہ ملا، تو انہوں نے کہا کہ ایسا کرو اس کے کپڑے اتارو، کپڑے اتار کر پھر تلاشی لو، معاذ اللہ کہیں اس نے شرمگاہ میں تو نہیں چھپا کے رکھا۔
تو یہ سیافام باندی کہتی ہے جب انہوں نے یہ کہا کہ اس کے کپڑے اتارو، تو اب چونکہ ایک بڑا صحن تھا، 4 دیواری تھی، کہا جب وہ میرے کپڑے اتارنے لگے میرے مالک، میں نے آسمان کی طرف نظر ڈالی، یا اللہ ساری زندگی حیا میں گزر گئی، پاک دامنی میں گزر گئی، عفت عصمت میں گزر گئی، آج تک کسی غیر محرم کی نگاہ میری شرمگاہ پہ نہیں پڑی، اے اللہ میں نے چوری نہیں کی، یہ لوگ میری شرمگاہ کی اور میری تلاشی لینا چاہ رہے ہیں۔ آسمان کی طرف نگاہیں اٹھی تھیں، سر نیچے نہیں ہوا تھا، اچانک ایک چیل اوپر اڑتی ہوئی آئی اور اس چیل کے منہ میں وہ ہار تھا، اس نے یوں نیچے گرایا، اس سیافام باندی کے قدموں میں وہ ہار گرا، انہوں نے جیسے اٹھایا تو دیکھا وہی ہار تھا۔ یعنی وہ چیل یہ سمجھی کہ شاید یہ گوشت کا ٹکڑا ہے، تو جس وقت اس لڑکی سے گر کے ٹوٹا تھا، نیچے گرا تھا تو اوپر سرخ چمڑا تھا، لگتا تھا گوشت کی بوٹی ہے، تو چیل سمجھ کے اٹھا کے لے گئی، ادھر ان کا اللہ کی طرف رجوع ہوا، اللہ نے چیل کو حکم دیا، وہی چیل سر کے اوپر آئی، اس ہار کو نیچے پھینکا، اسی باندی کے قدموں میں وہ ہار گر گیا۔ جب انہوں نے دیکھا انہوں نے کہا اس کا قصور نہیں، ہم سے غلطی ہوئی، سب نے معافی مانگی کہ بھئی تیرا مقام تو اللہ کے ہاں بڑا بلند ہے، نگاہیں اٹھانی تھی، اللہ کی مدد آ گئی تو انہوں نے اس کو آزاد کر دیا۔ اب یہ سیافام باندی ام المومنین حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس آتی تھی، مسجد نبوی میں رات کو جھاڑو مارتی تھیں، صفائی کیا کرتی تھیں، اور جب بھی ام المومنین کے پاس آتی یہ شعر پڑھتی، وَيَوْمَ الْوِشَاحِ مِنْ تَعَاجِيبِ رَبِّنَا، ہار والے دن کا قصہ بڑا عجیب قصہ ہے کہ اللہ نے مجھے کفر کے شہر سے نجات دی، کہ اللہ نے مجھے آزادی عطا فرما دی۔ تو میں ایک بات عرض کر رہا تھا، اللہ رب العزت تنگی کے بعد آسانی لاتا ہے، تو جب بھی زندگی میں حالات ہوں، مصائب ہوں، انسان کا اللہ کی طرف رجوع کرنا چاہیے، ادھر ہمارا رجوع ہوگا ادھر اللہ تعالیٰ کی غیبی نصرت اور مدد شامل حال ہو جائے گی۔ امام محمد بن نصر مروزی رحمۃ اللہ علیہ بڑے عالم گزرے ہیں، تذکرۃ الحفاظ میں ان کا واقعہ لکھا ہوا ہے۔ یہ فرماتے ہیں ایک دفعہ سفر میں میرے ساتھ میری خادمہ بھی تھی، باندی بھی، اور ساتھ ان کا بیٹا بھی تھا۔ کہتے ہیں ایک جگہ ہم جزیرے میں پہنچے، راستے میں کشتی جو تھی ہماری دریا میں ٹوٹ گئی، تختوں پہ ہم باقی رہے، جزیرے میں آئے، ہمارے پاس کھانے پینے کے لیے کچھ نہیں، چلتے چلتے صحرا میں ایک پہنچے، ایک جنگل تھا، پانی کی ضرورت تھی، کھانے کی، موت کے انتظار میں ہم لیٹ گئے، اچانک دیکھا کوئی شخص کہہ رہا تھا اللہ کے حکم سے کھڑے ہو جاؤ۔ کہتے ہیں جیسے میں کھڑا ہوا میری نگاہ پڑی تو میں نے دیکھا سامنے پانی بھی تھا، اللہ نے غیبی کھانے کا بھی انتظام کیا تھا۔ تو میں ایک بات عرض کر رہا تھا، اللہ تعالیٰ کی مدد نصرت آج بھی موجود ہے، کہیں اگر ہے بات تو ہمارے رجوع اللہ میں کمی ہے، اس لیے زندگی میں جو حالات آئیں انسان اللہ کی طرف رجوع کرے، اللہ تعالیٰ عسر کے بعد یسر کو لے کر آتا ہے، ادھر تکلیف آئی ادھر اللہ کی طرف سے فوراً مدد آتی ہے۔ آخری ایک واقعہ عرض کر کے بات ختم کرتا ہوں۔ ایک بہت بڑے عالم گزرے، حضرت مولانا قاضی مظہر حسین صاحب چکوال والے، بہت بڑے جلیل القدر عالم تھے، محدث تھے، اپنے دور کے بڑے مناظر تھے۔ ان کا واقعہ ماہنامہ حق 4 یار میں ان کے خصوصی نمبر میں واقعہ چھپا ہے۔ سفر میں جا رہے تھے، عصر کی نماز کا وقت ہو گیا، گاڑی والے سے کہا جی گاڑی روک دو، عصر کی نماز پڑھ لوں، لیکن ڈرائیور نے کہا بابا جی گاڑی نہیں روکے گی، گاڑی جا کر آگے جو ہمارا اسٹاپ ہے وہیں روکیں گے، اس سے پہلے نہیں روکے گی۔ خاموش ہو گئے، ہو سکتا ہے آگے روکے، تھوڑی دیر پھر گئے، بھائی نماز کا وقت نکل رہا ہے، مغرب کا وقت بالکل قریب ہو گیا، سورج غروب ہونے والا ہے، نماز قضا ہو جائے گی، آپ گاڑی روک دو۔ اس نے کہا نہیں جی بابا جی گاڑی نہیں روکے گی، گاڑی نہیں روکے گی، اترنا ہے اتر جاؤ، گاڑی نہیں روکے گی۔ جب یہ کہا تھوڑا سا جیسے آگے چلا گیا، گاڑی بند ہو گئی، اب گاڑی اسٹارٹ نہیں ہو رہی۔ حضرت نیچے اتر گئے اور لوٹے میں پانی لیا، بڑے اطمینان سے وضو کیا، اطمینان سے نماز پڑھی۔ تو کنڈکٹر کو غصہ تھا، کہا چھوڑو اس بابا کو، ڈرائیور سے کہتا تھا گاڑی اسٹارٹ کرو، وہ گاڑی سلف مارتے گاڑی نہ چلتی، سلف مارتے نہ چلتی، نیچے اترے، آگے پیچھے دیکھتے رہے کیا خرابی ہے، بہت کچھ کیا لیکن کوئی سمجھ نہ آیا۔ حضرت مولانا مظہر حسین صاحب اطمینان سے عصر کی نماز پڑھ لی، ذکر اذکار تسبیحات کی، دیکھا گاڑی کھڑی ہے، حضرت آ کر اپنی سیٹ پر جیسے بیٹھے، اب اس نے سلف مارا، گاڑی اسٹارٹ ہو گئی، سلف مارا، گاڑی اسٹارٹ ہو گئی، ڈرائیور بھی آ کر قدموں میں گر گیا، حضرت غلطی ہو گئی معاف کرنا۔ فرمایا بیٹا بات یہ تھی اللہ کا حکم سب سے پہلے،
میں تم سے کہہ رہا تھا نماز جا رہی ہے، تم گاڑی نہیں روک رہے تھے، میں نے اللہ سے دعا کی یا اللہ میرے اختیار میں نہیں ہے گاڑی کو رکوانا، کہتا ہوں لیکن یہ میری سفید داڑھی کی لاج نہیں رکھتا، یا اللہ تو گاڑی کو رکوا دے۔ آسمان کی طرف نظر اٹھائی، چہرہ کیا، گاڑی بند ہو گئی۔ تو میں ایک بات عرض کر رہا ہوں، اللہ کی قدرت آج بھی ہے، مسلمان کا رجوع کم ہے اللہ کی طرف، وہ اس نماز کو چھوڑ دیتا ہے، اعمال چھوڑ دیتا ہے، اسی لیے مسائل ہیں۔ آج بھی اگر مدد اللہ کی طرف نماز کے ذریعے ہو، یا ایھا الذین آمنوا استعینوا بالصبر والصلاۃ، اللہ سے مدد طلب کرو نماز کے ذریعے، صبر کے ذریعے، تو جو اللہ کی مدد سلف کے ساتھ تھی وہ اللہ کی مدد ہمارے ساتھ بھی ہوگی۔ اللہ مجھے اور آپ کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔